لوگوں میں مرتد ہونے میں سب سے زیادہ سپیڈ ان کی ہوتی ہے جو بدعتی ہوتے ہیں. اس کا اگر ماڈرن ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ارتداد کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جو بدعتی ذہن کے ہوتے ہیں. بدعتی ذہن کس کو کہتے ہیں؟ جو دین میں اپنی فلسفی کو لانے میں کوئی آپتی نہیں مانتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں مانتا ہے, اس میں اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. کیا ہے بھائی, اچھا ہے تو کر سکتے ہیں. یہ جس کا ذہن ہوتا ہے وہ آدمی مرتد ہونے کی کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات کفریہ دعوت بھی اس کے سامنے آتی ہے اور اس کو اگر پسند آ جائے تو وہ بھی مان لیتا ہے. آج نکاحوں میں مسلمانوں کو دیکھو, آپ دیکھو درگاہوں کے تعلق سے جتنی رسمیں ہیں درگاہوں کی, اس میں سے کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو بتوں کے ساتھ. کیوں بھائی؟ بتوں کے تعلق سے ناریل پھوڑنا, مکہ میں ناریل پھوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ میں؟ بتائیے کون سی کس قوم کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا ہے؟ نہیں, بتوں پہ پھوڑا جاتا ہے. اب یہ لمبا ہو جائے گا اگر لیکن سن لیجئے اس کو کہ کیوں کوئی آدمی بدعتی مرتد کیسا ہو جاتا. ٹھیک ہے, بتوں کے آگے ناریل پھوڑا جاتا ہے, درگاہوں پہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بتوں کے اوپر جو کپڑے ہوتے ہیں ڈالے جاتے ہیں ان کا نیلامی ہوتی ہے. درگاہوں کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنی چیزیں اس طرح سے اس کو لوگ لیتے ہیں اور اس کے بدلے کچھ دیتے ہیں. بتوں کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں, ان کے سامنے کچھ رکھا جاتا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. درگاہوں پہ قبروں پہ بھی ہوتا ہے. تڑ گڑ درگاہ پہ آپ کو ملتا کہ نہیں ملتا؟ اسلام میں کہیں تڑ گڑ ہے؟ کیوں آیا آپ سوچئے, کہاں سے آئے درگاہ پہ تڑ گڑ؟ یہ وہ تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے. ہم ان کو کچھ برا نہیں بول رہے ہیں, ان کا طریقہ ہے بھائی, وہ جانے. ہمارا اسلام ہے, ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہے, وہ ہمارا طریقہ اپناتے ہیں نہیں. یہ کیوں اپنایا؟ وہ گوشت کھاتے ہیں نہیں ہمارے نہیں چلتا, وہ اپنے طریقے پر چل رہے. لیکن یہ ان کا تڑگڑ لے گئے. تڑگڑ کہاں ہے اسلام؟ بتائیے. درگاہوں پہ آپ کو برابر ملے گا. اس کا نام خالی بدل دیا, کیا رکھا؟ شیرینی. کتنا اردو, گھر میں بھی نہیں بولتا, چائے میں ذرا شیرینی ڈالنا. شیرین یعنی کیا؟ مٹھاس, میٹھا. کتنے لوگوں کو اس کا مطلب نہیں معلوم, لیکن شیرینی کا مطلب شیرنی بولتے ہیں. شیرنی سفید رنگ کا, وہ غیر مسلموں کا ہے بھائی, مسلمانوں کا نہیں. سالانہ جترا عرس ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا عرس مناتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کا عرس تھا نہیں. حضرت حمزہ کا عرس تھا نہیں. یہ عرس ان کے یہاں بھی ہوتا, وہ لوگ بھی عرس مناتے. جترا سالانہ ایک مرتبہ ہوتا ہے, دیوی دیوتا کون کا ہوتا ہے, یہ کرتا ہے مسلمان. وہاں پر ان کے یہاں پجاری ہوتا, یہاں مجاور. ساری رسمیں آپ دیکھیے. وہاں پر بھی میوزیکل پروگرام ہوتا ہے, قوالی یہاں پہ ہوتی ہے. ان کا اپنا میوزک کا پروگرام ہوتا ہے, وہاں پر سب جمع ہوتے ہیں اور گاتے بجاتے ہیں. یہاں یہ کرتا ہے. کتنی مشابہتیں بتاؤں. تو یہ غیر مسلموں کی مشرکین کا طور طریقہ بدعات کی وجہ سے دیکھیے پورا آ گیا, پورا مسلمانوں میں آ گیا. سجدہ کرنے سے لے کے سب آپ دیکھیے. تو یہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اہل بدعات ارتداد کی طرف تیزی سے دوڑتے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے بدعات کفر و شرک کا دروازہ کھولتی ہے. بدعات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بدعات کیونکہ انسان کے ذہن کا نیا دروازہ کھولتی ہے اور وہ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اسی لیے صحابہ کیا بولتے تھے؟ فعلیکم بالامر العتیق, فعلیکم بالامر الاول, فعلیکم بالہدی الاول. پچھلا طریقہ اس پہ قائم رہو, نیا کچھ نکالو مت, کیونکہ نئے میں کفر کی. ایک بار آپ نے کھڑکی کھول دی ہوا کے لیے, اس میں سے مچھر بھی آئیں گے ڈینگو کے, آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ نے کھڑکی اچھے کے لیے کھولی, اچھی ہوا آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟
سانپ بھی آ سکتا ہے, بچھو بھی آ سکتا ہے, اس میں سے بیماری کے مچھر بھی آ سکتے ہیں. تو لہٰذا ایک آدمی اپنی عقل سے ایک کھڑکی کھول دیتا ہے دین میں, اس کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے, لیکن اس میں سے ہلاکتیں بھی آتی ہیں, اور کون سی ہلاکت آ سکتی بول نہیں سکتے آپ. لہٰذا بدعات سے بچنا چاہیے.